استوا معلوم کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ثم استوى علی العرش، اللہ مستوی ہوا عرش پر، حاوی ہوا، غالب ہوا، اس کی حکومت ہوئی عرش پر، تو وہ معلوم ہے، اللہ نے فرما دی ہمیں معلوم۔ اس کے بعد کہتے ہیں والکیف مجہول، کیفیت کیسے ایسے تو ویسے رہے کچھ نہیں، مجہول معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور سیم یہی واقعہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا۔ چار امام ہیں نا ائمہ اربعہ، ہم نے امام اعظم کا واقعہ سنایا، بالکل ملتا جلتا واقعہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ ایک آدمی آیا آپ کی خدمت میں اور اس نے فرمایا حضرت کئی جگہ قرآن میں آیا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان سورہ اعراف میں ثم استوى علی العرش۔ حضرت بتلائیے ذرا یہ استوا کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ عرش پر مستوی ہوا، رحمان عرش پر مستوی ہوا، بیٹھ گیا، کیا مطلب ہے سمجھائیے؟ فَأَطْرَقَ رَأْسَهُ مَلِيًّا، حضرت امام مالک نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر سوچتے رہے، اور اس کے بعد جب سر اٹھایا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سر اٹھایا ثم قال، پھر جواب دیا۔ یہ وہی جواب ہے جو امام اعظم نے رائے سے پہلے دیا تھا۔ یہ سب تفسیر بغوی میں امام مالک اور امام میں امام اعظم سب سے پہلے امام گزرے امت کے۔ آپ جب پیدا ہوئے اس وقت نہ امام شافعی پیدا ہوئے تھے، نہ امام مالک کا پرزور زمانہ تھا، امام احمد بن حنبل تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ سمجھ گئے کہ چاروں امام میں، چار امام جو دنیا میں ہوئے چاروں برحق ہیں، چاروں مسلح برحق، تو امام اعظم سب سے پہلے ان میں ہیں، اور آپ تابعی ہیں۔ امام مالک بن انس، یہ تو ہو گئے چار امام میں ایک امام، اور ایک صحابی کا نام ہے انس بن مالک، پلٹ گیا نا، امام مالک بن انس تو امام ہے، اور انس بن مالک وہ صحابی ہیں، بہت آگے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو امام اعظم نے دیکھا، حضرت واصلہ بن اسقا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو امام اعظم نے دیکھا، زیارت کی۔ سمجھدار ہمارے امام اعظم کیا ہیں؟ تابعی ہیں، اور تابعی کی تعریف وہ خوش نصیب مسلمان جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کے کسی صحابی کا دیدار کرے، زیارت کرے ایمان کی حالت میں، ہے نا، وہ بچہ نہ ہو 4 سال کا 5 سال کا کہ اس وقت کا دیکھنا معتبر نہیں، شعور والا ہو۔ اور شعور کب ہوتا ہے؟ 7 سال 8 سال کی عمر میں شعور ہوتا ہے میاں، ہاں، اسی لیے حدیث میں ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تنبیہ کرو، نماز کی تعلیم دو، اسے کہو بیٹا نماز پڑھا کر، یہی، اور 3 سال تک یہ رہے گی تربیت۔ 10 سال کا بچہ ہو جائے، حالانکہ بالغ نہیں ہوا ہے، بالغ 15 سال کی عمر میں ہوگا یا 18 سال کی عمر میں ہوگا، تو حدیث میں ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، نماز کے بارے میں تبلیغ کرو، نماز کے متعلق سمجھاؤ، بیٹا نماز پڑھا کر۔ 3 سال تک بگوا چلے گا بیٹا نماز پڑھا کر، اور 10 سال کا ہو جائے حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہے مار کے نماز پڑھاؤ، یعنی اب سختی ہوگی۔ یہ واقعہ میں نے کیوں بیان کیا؟ یہ ثابت کرنے کے لیے، آپ کو یہ باور کرانے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ 7 سال کی عمر شعور والی، سمجھ والی عمر ہوتی ہے۔ تو امام اعظم 7 سال کے بھی اوپر تھے، 1004 صحابہ کا دیدار کیا، امام اعظم تابعی ہو گئے، بقیہ کوئی تابعی نہیں ہے۔ جس دن امام اعظم دنیا سے جا رہے ہیں، جس دن آپ کی وفات ہوئی، اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آ رہے ہیں، پیدائش ہوئی تھی، سمجھ گئے۔ اور حضرت امام مالک بن انس کا زمانہ تھوڑا سا امام شافعی سے آگے ہے، تھوڑا سا، اور حضرت امام اعظم کے تو نیچے ہی ہیں۔ بات چلی اس صرف تفسیر پر کہ امام اعظم نے جو فرمایا تھا کہ استوا معلوم، کیفیت نامعلوم، ایمان واجب، وہی واقعہ ملتا جلتا صاحب بغوی علامہ بغوی نے جوڑا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے،